بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ میری طرف سے تمام مومنین و مومنات کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چہلم امام حسین، جسے اربعین بھی کہا جاتا ہے، کے بارے میں تفصیلی بتائیں گے کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی ابتدا کب سے ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اربعین کی فضیلت اور اس کا مقصد اور اس کا اجر کیا ہے۔ سب سے پہلے اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اقصی اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ مومنین، عام الفاظ میں جو سوال کیا جاتا ہے کہ اربعین کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اربعین عربی زبان میں 40 کے عدد کو کہا جاتا ہے۔ نواسۂ رسول اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے 40 دن منائے جاتے ہیں اور حروف عام میں ہم اسے چہلم کہتے ہیں۔ عربی زبان میں پیدل چلنے کو مشی اور فارسی زبان میں اسے پیادہ روی کہا جاتا ہے۔ یہ سفر عشق جو کہ امام حسین کی عشق میں کیا جاتا ہے 80 کلومیٹر طویل ہے، جو نجف اشرف سے شروع ہو کر کربلا معلیٰ میں اپنی منزل مقصود کو جا پہنچتا ہے۔ یہ ایک عام شاہراہ ہے جو کہ دو شہروں کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ دو شہر شیعہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس سمجھے جاتے ہیں۔ اس سڑک پر روح پرور مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس 80 کلومیٹر کے سفر کے دوران زائر کو ہر قسم کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ کھانا پینا، رہائش، غرض یہ کہ ضروریات زندگی اور سفر کے دوران کسی بھی قسم کی حاجت اور ضرورت کا بہترین اہتمام کیا جاتا ہے، اور عراق کے شہری صدائیں لگا کر زائرین کی خدمت اور ان کو اپنے دسترخواں کی طرف صدائیں لگا کر دعوت دیتے ہیں۔ لوگ آپ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ نہ کچھ لے لیا جائے۔ پانی کی سبیلیں، جگہ جگہ کھانے کے دسترخوان، اور یہاں تک کہ لوگ آپ کو درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان سے جوتا ہی پالش کروا لیں، اور کوئی چاہتا ہے کہ آپ انہیں اپنی ٹانگیں دبانے کی ہی سعادت دے دیں۔ غرض یہ کہ وہاں پر عشق اہل بیت کی روح پرور مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ناظرین، یہ مناظر سفر کے مہینے میں ہونے والی اربعین واک کے دوران دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس عمل کو مشی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ نجف سے لے کر کربلا تک نواسۂ رسول کے چہلم پر یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ عراق وہ ملک ہے جہاں پر جنگ کے بعد ان لوگوں کی اپنی معیشت بے حد تباہ ہو چکی تھی، لیکن وہ عشق اہل بیت میں سارا سال اس دن کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ وہ مولا کے زائرین کی خدمت میں کوئی کمی نہ لا سکے۔ 1400 سال بعد آج بھی لوگ نواسۂ رسول حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کے چہلم میں شرکت کے لیے پوری دنیا کے کونے کونے سے کربلا میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ راستے میں جگہ جگہ موقب لگائے جاتے ہیں۔ موقب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر زائرین تھکنے کے بعد مکمل آرام کر سکتا ہے، سو سکتا ہے، رفع حاجت کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ اپنے گھر کی ہر طرح کی سہولت اسے میسر ہوتی ہے وہاں پر۔ سابق صدر صدام حسین کے دور میں اربعین واک پر سخت پابندی تھی اور اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی، لیکن 2003 میں صدر صدام حسین کے اقتدار کے خاتمے کے بعد اربعین ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ دوبارہ رواں دواں ہیں، اور ہر سال کروڑوں لوگ اس میں شرکت کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ جو ظلم نواسۂ رسول پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر جو مظالم ڈھائے گئے، ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس میں عراقی عوام کے پورے خاندان اس خدمت کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیش ہوتے ہیں تاکہ یہ عبادت اور خدمت اور عشق کا سلسلہ نسل در نسل منتقل ہو سکے۔ جب آپ اپنی منزل عشق یعنی روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر پہنچ جاتے ہیں
تو روضہ امام حسین علیہ السلام پر آپ داخل ہو کر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور دوسری سائڈ سے آپ کو باہر نکالا جاتا ہے تاکہ وہاں پر آپ زیادہ دیر رک نہیں سکیں، اور وہاں پر موجود عملہ آپ کو باہر کا رستہ دکھاتے ہیں۔ وہاں پر انتظامات اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا کہ ایک چھوٹا سا شہر کس طرح 5 سے 6 کروڑ افراد کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ یہ سوائے عشق اہل بیت کے ممکن ہی نہیں، اور یہ معمہ آج بھی حل طلب ہے کہ کس طرح منظم طریقے سے یہ سارے انتظامات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی ایک فرقہ یا مذہب کے لوگ شامل نہیں ہوتے، بلکہ کہیں تو عیسائی صلیب اٹھائے اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں، اور کہیں سفید لباس میں ملبوس بہرا کمیونٹی کے لوگ روضہ نواسہ رسول میں داخل ہوتے نظر آتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر رنگ و نسل کا انسان اپنی اپنی زبان میں کلمات ادا کرتا ہوا روضہ امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوتا ہے۔ ایسا رکت امیز منظر ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے ہر شخص کا انفرادی طور پر مولا امام حسین علیہ السلام سے تعلق ہو، جسے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ ناظرین، جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ چہلم ختم ہوتا ہے تو عراقی عوام پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے کہ کہیں ہم سے زائرین کی خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ مومنین، یہ سفر عشق تب تک چلتا رہے گا جب تک یہ دنیا آباد ہے، لوگ اہل بیت سے محبت کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح سے اقصی اسلامک وائس کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کا انعام مجھے اس ویڈیو کو لائک کر کے اور سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کو دے سکتے ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔